سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پہ درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھی بھیجو۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی طرح کی اذیت، تکلیف، جسمانی ہو، روحانی ہو، ذہنی ہو، اس سے بچانا، اور خود کو ایسی صورتحال سے بچانا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی طرح سے بھی باعث اذیت یا باعث تکلیف بنے، ایسی صورتحال سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے متعلق بہت سارے احکامات گزشتہ دروس میں بیان ہو چکے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے آپ کی انتہائی تعظیم اور انتہائی شان کے لیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ اصل مقصود تو ایمان والوں کو حکم دینا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو، لیکن اس کے لیے انداز اللہ پاک نے کیسے اختیار کیا کہ فرمایا کہ میں خود بھی درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی درود بھیجو۔ اس انداز سے گویا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان اور اس کا اظہار مقصود ہے کہ اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ فرشتے جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعائیں قبول ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور ایمان والو، تمہیں بھی حکم ہے تم بھی خوب درود و سلام پڑھو، بھیجو۔ دوسری طرف ایمان والوں کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے گویا اس کام میں جو اللہ خود کرتے ہیں، اللہ نے اس میں ایمان والوں کو بھی شریک کر دیا۔ میں یہ کام کرتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو کام اللہ پاک خود کرتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر ایک عام فرشتے تک، سارے فرشتے جو کام کرتے ہیں، اللہ پاک نے اس کام کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بھی حکم ارشاد فرما دیا۔ فرمایا ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ کم از کم ایک دفعہ زندگی میں درود سلام پڑھے بھیجے۔ اور درود و سلام کا طریقہ کیا ہے؟ یہی آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو بخاری و مسلم دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ پہ سلام کیسے بھیجنا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ دو حکم ہے نا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ اور یہی اللہ پاک نے اپنے لیے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ صلاۃ کا معنی دعا کرنا، رحمت بھیجنا اور مدح و ثنا کرنا، یہ سب صلاۃ کے معنی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف اس لفظ کی نسبت ہوتی ہے، اللہ درود بھیجتے ہیں یا اللہ صلاۃ پڑھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنی خاص رحمت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے ہیں، اللہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو بھیجتے ہیں، اللہ نے تو کسی سے دعا نہیں کرنی نا، اللہ پاک نے تو کسی سے نہیں کہنا، اللہ نے تو خود رحمت بھیجنی ہے۔ فرشتے رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں، اور جب اسی لفظ کی نسبت ایمان والوں کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مدح و ثنا بھی کرو اور ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کرو۔ دیکھو میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہماری دعا کی ضرورت نہیں، ہم نہ بھی دعا کریں تب بھی اللہ نے تو آپ پہ رحمت بھیجنی ہے، بلکہ بھیج دی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی رحمت فرمائی کہ آپ علیہ السلام کا مقام سب سے اونچا کر دیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ دنیا میں اتنی رحمت اللہ پاک نے فرمائی کہ جہاں بھی عبادت کے اندر کلمے سے لے کر نماز تک کسی بھی جگہ جہاں اللہ کا تذکرہ ہے، وہیں ساتھ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ آپ کی اذان مکمل نہیں ہوتی تب تک جب تک کہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے۔ اللہ کا تذکرہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ آپ کی اقامت مکمل نہیں ہوتی تب تک جب تک آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے۔ آپ کی نماز مکمل اور کامل نہیں ہوتی جب تک آپ اللہ کی مدح و ثنا اور سبحانک اللہ سے لے کر آخر تک اللہ کی تعریفات کے بعد درود پاک آخر میں نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بغیر اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے حج کیا اور وہ میرے روضے پہ سلام کے لیے نہیں حاضر ہوا تو اس نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی، اس کا گویا حج مکمل نہیں ہے، اس کی وفاداری مکمل نہیں ہے۔ تو ہر جگہ پہ دنیا کے اندر اللہ نے اپنے تذکرے کے ساتھ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ رکھا۔ یہ رحمت ہے اللہ پاک۔ پھر اللہ پاک نے قبر کے اندر انسان جب جاتا ہے تو وہاں اللہ رب العالمین کے سوال کے بعد من ربک، پھر اگلا سوال کیا ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل،
جس کو ہم کہہ دیتے ہیں من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ حشر کے میدان کے تو مہمان خصوصی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے ایک روایت لکھی کہ جب حشر کا میدان سجے گا، 50,000 سال کا وہ دن، تپتی ہوئی دھوپ اور صحرا، تپتا ہوا زمین و آسمان اور انتہائی مشکل حالات، اللہ پاک جنت سے نور کا ایک منبر بھیجیں گے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس پہ تشریف رکھیں، آپ کھڑے نہ رہیں، آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا یہ تحفہ دیکھیں گے، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے قبول نہیں، اللہ تحفہ بھیجیں اور آپ کہیں مجھے قبول نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہے کہ آپ نور کے منبر پہ بیٹھ جائیں اور امت کو تنہا چھوڑ دیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ تو اب آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ آپ نے روایات میں آتا ہے کہ آپ اس نور کے منبر پہ ہاتھ رکھیں گے، بیٹھیں گے نہیں، ہاتھ رکھیں گے کہ مجھے تحفہ قبول ہے، لیکن بیٹھیں گے نہیں کہ کہیں یہ مجھے جنت میں لے جائے اور میری امت پیچھے تنہا رہ جائے۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ امت کے ساتھ، ہر جگہ امت کے تذکرے۔ تو اللہ پاک کی یہ رحمت کہ وہاں پہ جو مقام اللہ کے کسی نبی کو نہیں ملے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک، وہ مقام محمود کن کو ملے گا؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور فرشتوں کی رحمت کیا ہے کہ فرشتے ہر وقت دعا کرتے ہیں، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تو ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم دعا بھی کرو اور مدح و ثنا بھی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی کرو اور آپ کی خوب خوب تعریف بھی کرو۔ اب صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ درود سلام کیسے بھیجنا ہے، وہ کیسے معلوم ہو گیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات سکھاتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ یہ طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ سلام کیسے بھیجنا ہے، تو درود کیسے بھیجنا ہے، صلاۃ کیسے بھیجنی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، یوں پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی۔ یہ جو درود پاک ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا درود پاک، اور اصل برکات اسی درود پاک کی، سب سے زیادہ برکت والا درود پاک یہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے درود پاک ہیں خود آپ نے بھی اور بہت سارے درود پاک بتلائے ہیں، جیسا کہ یہ درود پاک جو سامنے لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود پاک بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے سیغوں میں ان کا پڑھنا بھی بالکل درست ہے، جائز ہے۔ کچھ ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے خود بھی درود پاک کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں اگر ان کے الفاظ شرکیہ نہ ہوں۔ ایسا درود پاک جس کے الفاظ شرکیہ ہوں یا شرک کا وہم پیدا کرتے ہوں، اس کا پڑھنا تو درست نہیں ہے۔ لیکن جو درود پاک شرک اور کفر کے ایسے الفاظ سے پاک ہوں وہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے یہی الفاظ پڑھنے ہیں،
ہم اپنے لفظوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیج سکتے ہیں۔ اپنی اردو زبان کے اندر، اپنی پنجابی زبان کے اندر جو ہمارے دل دماغ میں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ یا سلام کے الفاظ ڈالے، ہم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال اسی بات کا رکھنا ہے کہ کوئی کفریہ یا شرکیہ یا شرک کا وہم ڈالنے والا لفظ نہ ہو۔ تو یہ سب سے بہترین اور برکت والا جو درود شریف ہوگا وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، یعنی درود ابراہیمی۔ سب سے زیادہ برکات اسی کی۔ باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی مکمل درود پاک ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اگر انسان اس کو اپنا معمول بنا لے تو یقیناً اس میں بھی بڑی برکات ہے۔ جتنے محدثین ہیں، سب نے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم رحمہم اللہ وغیرہ، سب نے اپنی کتابوں کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا اور جتنی دفعہ آیا، یہی لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے محترم دوستو، درود پاک پڑھنے کے اندر بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ تو زندگی میں پڑھنا فرض اور واجب، نماز کے اندر پڑھنا امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک واجب، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرآن و سنت کی تشریح کی ہم تقلید کرتے ہیں اور ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں واجب تو نہیں، سنت مؤکدہ ہے، اور نہ پڑھنے کے اندر انتہائی محرومی کی بات ہے، انتہائی کم نصیبی کی بات ہے کہ انسان نماز پڑھے اور درود پاک چھوڑ دے۔ نماز مکمل نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی، اس لیے نماز کے اندر بھی درود پاک پڑھنا ضروری اور اپنا عمل معمول بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مجلس میں ذکر آئے تو ایک دفعہ تو ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے، اور بار بار تذکرہ ہو تو تب بھی مستحب یہی ہے کہ ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ اور اس میں بھی کنجوسی سے کام لینا یہ انتہائی بخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل من ذکرت عندہ، فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو ولم یصلی، اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے۔ سارے مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنا درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، زندگی میں اتنی زیادہ برکتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، رغم انفہ، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ کتنی سخت وعید ہے، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو اس لیے جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو وہاں ہمیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی کوئی بھی بیٹھک، ایسی کوئی بھی مجلس، ایسی کوئی بھی نشست جس میں لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور مجھ پہ درود پاک نہ ہو، اللہ کا تذکرہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہ پڑھا گیا ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مجلس، یہ بیٹھک، یہ نشست قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہو۔ انسان اس پہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا
اس لیے ہم اپنی نجی محفلوں میں بھی بیٹھے تو کم سے کم ایک دفعہ اس میں اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ذکر خیر ضرور کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ تو ضرور کر ہی دینا چاہیے، اس سے زیادہ اللہ توفیق دے تو زیادہ کرنا چاہیے اور زیادہ برکت ہوگی۔ اور اس کا بھی خیال رکھیں، بہت سارے لوگ لکھنے میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی یا تذکرہ آپ کا لکھتے ہیں تو صرف سواد ڈال دیتے ہیں، یا بعض بڑا احسان کرتے ہیں تو سلام لکھ دیتے ہیں، سلام، یا انگلش کے اندر جو ہے وہ 2-3 حروف لکھ دیتے ہیں، پیس بی اپان ہم، اس کا ایک ایک ورڈ لکھ دیتے ہیں کہ جناب بس ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ انتہائی بے ادبی ہے، انتہائی بے اکرامی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی لکھنے میں آئے تو وہاں پورا درود پاک اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ لکھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بخاری و مسلم، ایک ایک لائن میں بعض دفعہ 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا زیادہ دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے۔ وہ جتنی دفعہ آیا ہے محدثین نے اتنی دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل لکھا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کیا کہ وہاں سواد، حالانکہ اتنے تذکرے کے بعد کتاب ظاہر ہے بڑی ہو جائے گی، پورا لفظ لکھیں گے تو بعض دفعہ حدیث چھوٹی سی ہوتی ہے، درود پاک اس میں بھی آ جاتا ہے، تو وہ تو کتاب ہی بڑھ جائے گی۔ لیکن انہوں نے اس معاملے میں بخل سے کام نہیں لیا کہ کتاب بڑھتی ہے تو بڑھ جائے، درود پاک ہم پورا لکھیں۔ اور بولنے میں بھی اسی طرح، بہت سارے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سبق پڑھا کرتے تھے اپنے استاد محترم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، مسلم شریف کا سبق پڑھاتے تو اس میں اگر کوئی عبارت پڑھتے ہوئے کوئی طالب علم ایسے ہی پڑھتا کالا کالا رسول اللہ، تو حضرت فرمایا کہتے بھائی نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالے کالے نہیں تھے، یہ کیا ہوا کالا کالا، قال قال رسول اللہ، اور پھر آگے وہ پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتا یہ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت، عقیدت، احترام، یہ تو یوں سمجھے کہ ہم نے پڑھنا ہے تو کسی اور کا فائدہ نہیں ہونا، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہونا۔ ہم پڑھیں گے، ہم نوازے جائیں گے، ہمارے منہ میں مٹھاس پیدا ہوگی، ہماری روح کو سکون ملے گا، ہماری طبیعت کے اندر فرحت اور نشاط پیدا ہوگی۔ اور ایک دفعہ درود پاک پڑھیں گے تو کم سے کم کتنی رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی؟ 10 رحمت۔ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھو گے، میرا رب اتنا کریم ہے، اپنے اوپر تمہارا بوجھ رہنے نہیں دے گا، وہ تمہیں 10 مرتبہ تم پہ رحمت نازل کرے گا، 10 رحمت۔ اب دن بھر پڑھتے رہو، اور سارے مسئلے علماء نے لکھے، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر انسان درود پاک پڑھے، اللہ مصیبتوں کو حل کر دیتے، پریشانیوں کو دور کر دیتے۔ بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت کرنا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کا حکم ہے، بلکہ اللہ پاک خود یہ عمل کرتے ہیں، فرشتے یہ عمل کرتے ہیں، تو فرمایا کہ تم بھی اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، کثرت سے درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ درود کا اصل الفاظ درود پاک کے وہی جو آپ نے خود سکھائے۔ ہمارے بہت سارے لوگ، اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں، کوئی یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ اپنا مخصوص بنایا ہوا، وہ کہتے ہیں یہ پڑھو جو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا بنایا ہوا پڑھو۔ تو یاد رکھیں کہ
کسی کا بنایا ہوا پڑھنا یہ کسی دوسرے پہ ضروری اور فرض نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے جو درود پاک کے الفاظ آپ کو آسان لگتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اللہ پاک جانے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری کے لیے بلائے، با ادب حاضری کے لیے بلائے، تو وہاں آپ ان الفاظ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے قریب مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، تو وہاں ہم ان الفاظ میں پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا من صلی علی نائیا، اور جو دور سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو ابلغتہ، فرشتے اس کو میرے تک پہنچاتے ہیں، وہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو ہم اس تصور کے ساتھ کہ فرشتے ہمارا درود پاک اللہ کے محبوب تک پہنچا رہے ہیں، ہم یہ درود پاک یہاں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یوں سمجھ کے کہ گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ بیٹھے ہوئے لہذا ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کہ یہ نہیں پڑھتے لہذا ہم ایسے پڑھیں گے، اور نہ ہی میرے دوستو درود پاک سے تنگ ہونا چاہیے۔ کوئی کسی بھی انداز سے درود پاک پڑھے، ہمیں اس سے خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ اور میرے محترم دوستو، اس کو مخصوص کر لینا، اذان سے پہلے اس کا حصہ بنا لینا، لازمی جز بنا لینا، یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان ہوئی، حضرت بلال نے اذان دی، دیگر مؤذنین نے اذان دی، اس میں کہیں یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے بدعات سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ بدعت بڑی سخت خطرناک گناہ اور بڑا سخت جرم ہے۔ البتہ درود و سلام جتنا ہو سکے، جس انداز سے ہو سکے، وہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے۔ اور سب سے بڑا فائدہ علماء نے یہ لکھا ہے درود پاک کا کہ جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو اس کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ جناب فلاں کے فلاں بیٹے نے آپ کے لیے یہ ہدیہ اور درود اور گفٹ بھیجا۔ آج کل اس کو سمجھنا آسان ہے، اب میسیجنگ کا دور ہے، واٹس ایپ ہے یا میسیج ہے یا اور چیزیں ہیں، ہم ادھر سے ایک میسیج لکھتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہی صورتحال، اب یا تو ہمارا نظام ہے، جو اللہ کا نظام ہے وہ اس سے بھی زیادہ پرفیکٹ اور بہترین ہے، ادھر ہم پڑھتے ہیں، ادھر روضہ رسول پہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہمارا نام آ جائے۔ میرے محترم دوستو، کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم تو کسی کام کے نہیں، نکمے بیکار، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کی مجلس میں میرا، میرے والد کا نام لے کر تذکرہ ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے آج میں بھی، آپ بھی، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کثرت کی حد کم سے کم 300 دفعہ ہے، تو اس کو تو معمول بنا لیں کہ 300 دفعہ روزانہ ہم نے انشاءاللہ العزیز درود و سلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام
تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها